اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے آثار، ان کی کتابوں کا ہم آپ کی خدمت میں تعارف کروا رہے ہیں۔ آج ایک نہایت ہی اہم کتاب مرحوم شیخ صدوق کے آثار میں، جس کا نام علل الشرائع والاحکام ہے، یعنی اس کتاب کے اندر مرحوم شیخ صدوق نے شرعی احکام کی علت کو بیان کیا ہے۔ حقائق ہستی کے فلسفہ وجودی کو مرحوم شیخ صدوق نے اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ احکام الہیہ میں کیا مصلحت پائی جاتی ہے، کیا حکمت پائی جاتی ہے، ان کا کیا سبب ہے، اس کتاب میں مرحوم شیخ صدوق نے ان گراں بہا مطالب کو نقل کیا ہے۔ درواقع کتاب علل الشرائع، اس کتاب میں مرحوم شیخ صدوق نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات کی اور روشنی میں مختلف فقہی موضوعات اور مختلف احکام کے جو اسباب ہیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کتاب میں مرحوم شیخ صدوق نے انبیاء کرام اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے بعض افعال اور بعض اوصاف کی حکمت کو، مصلحت کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ پس علل الشرائع نہایت اہمیت کی حامل کتاب ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کتاب علل الشرائع سے پہلے اس عنوان پر کتاب لکھی جا چکی ہے، یا یہ اپنے عنوان میں خود منفرد کتاب ہے اور اس سے پہلے اس موضوع پر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس سوال کا جواب آپ کی خدمت میں یوں بیان کرتے ہیں کہ نہیں عزیزان محترم، مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب جو علل الشرائع والاحکام تحریر کی ہے، اس کتاب سے پہلے بھی اس عنوان پر کتابیں موجود تھیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو کتاب علل الشرائع کے عنوان سے کتاب ہے ابو محمد مفضل بن عمر جعفی کوفی۔ یہ شخصیت پہلی صدی ہجری کے آخر میں کوفہ میں متولد ہوتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کو اس شخصیت نے درک کیا ہے، ان کے حضور کو درک کیا ہے۔ شاید امام محمد باقر کی ان کو زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا ہو، لیکن عمدہ طور پر یہ شخصیت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام اور امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت وثنا کے صحابی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام جب مفضل بن عمر جعفی کو مشاہدہ کرتے تھے تو انہیں دیکھ کر مسکراتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم میں تمہیں دوست رکھتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اسی طرح سے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت وثنا اس مفضل بن عمر جعفی سے کہتے ہیں کہ تم میرے مونس ہو، تم میرے ہمدم ہو، تم سے مجھے سکون محسوس ہوتا ہے۔ بس اس کا مطلب ہے کہ یہ مفضل بن عمر جعفی کوفی جو ہے یہ نہایت اہمیت کے حامل شخصیت ہے۔ اسے حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا خاص صحابی بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس شخصیت کے کارناموں میں جو کتاب موجود ہے وہ علل الشرائع کے عنوان سے ایک کتاب پائی جاتی ہے۔ دوسری کتاب ہے علل۔ یہ کتاب ابو محمد بن علی بن ابراہیم حمدانی سے بھی منسوب ہے، اور اس کتاب کی نسبت جو ہے وہ محمد بن علی بن ابراہیم قمی سے متعلق بھی ہے۔ یہ ابو علی محمد بن علی ابراہیم حمدانی جو ہیں یہ تقریباً 269 ہجری قمری کو یہ اس دنیا میں تشریف لائے، یعنی ان کا زمانہ وہ زمانہ ہے۔ یہ حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے وکیل ہونے کا بھی انہیں اعزاز حاصل ہے۔ تیسری کتاب جو العلل کے عنوان سے تحریر کی گئی، اس کتاب کو ابن شاہزان نے تحریر کیا۔ درواقع یہ نہایت ہی گراں قدر اور نہایت ہی مشہور صحابی
جن کا نام ابو محمد فضل بن شازان نیشاپوری ہے۔ اگر آپ ایران تشریف لائے ہیں، نیشاپور کی زیارت کا آپ کو شرف حاصل ہوا ہے، تو نیشاپور میں اس فضل بن شازان نیشاپوری کی قبر موجود ہے۔ اس شخصیت نے فلسفہ عبادات کو حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے سنا ہے اور روایت بھی اس کو کی ہے۔ البتہ یہاں رجال کہتے ہیں کہ فضل بن شازان نیشاپوری امام رضا علیہ السلام کو ان کا ملنا، ان کا درک کرنا، ان سے روایات کو نقل کرنا یہ نہایت بعید ہے، چونکہ امام رضا علیہ السلام اگرچہ جو ہے وہ مرو جاتے وقت نیشاپور کے راستے سے ان کا گزر ہوا ہے، لیکن فضل بن شازان نیشاپوری سے امام رضا کی ملاقات کا ہونا یہ ایک دشوار امر دکھائی دیتا ہے، لہٰذا روایت میں یہ کتاب انہوں نے نقل کی ہے امام علی ابن موسیٰ الرضا سے، اور کتاب کا نام بھی العلل ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ خط و خطابت کے ذریعے سے یہ کتاب فضل بن شازان تک پہنچی ہو، یا کسی اور نے کو امام رضا نے اس کتاب کو تحریر کر کے، یعنی کسی اور کے سوالات کے جواب میں اس کتاب کو امام رضا نے اس تک منتقل کیا ہو، اور پھر اس شخصیت سے فضل بن شازان نیشاپوری واحد وہ شخص و نقل کرنے والے، یہ احتمالات ہیں۔ لیکن ایک اس عنوان کی کتاب تاریخ میں فضل بن شازان نیشاپوری سے متعلق منسوب ہے۔ یہ فضل بن شازان نیشاپوری کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ امام علی ابن موسیٰ الرضا کے لخت جگر امام محمد تقی علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ امام علی النقی سے انہوں نے مطالب کو نقل کیا ہے، اور اسی طرح سے امام حسن عسکری علیہ السلام سے بھی فضل بن شازان نیشاپوری نے روایت کو نقل کیا ہے۔ چوتھی کتاب جو اسی عنوان سے منسوب ہے وہ کتاب ہے علل الاحکام الشرعیہ۔ یہ کتاب حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے محمد بن سنان کے سوالات کے جواب میں اس کو جو ہے وہ جواب دیا ہے، لہٰذا یہ بھی ایک کتاب تاریخی منابع میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ پھر ایک کتاب جس کا تاریخی منابع میں تذکرہ موجود ہے وہ ہے العلل۔ یہ کتاب العلل جو ہے یہ احمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن برکی کی تحریر کردہ کتاب ہے، اور یہ برکی جو ہے وہ تاریخ تشیع میں اور رجال میں نہایت ہی اہمیت کے حامل ایک رجل ہیں جو برکی کے نام سے شہرت رکھتے ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی النقی علیہ السلام کے صحابی ہونے کا ان کو اعزاز حاصل ہے۔ ان کی ایک نہایت ہی مشہور کتاب، حدیثی کتاب جو ہے وہ المحاسن کے اعتبار سے پائی جاتی ہے، اور ایک کتاب ان کی رجال کے عنوان سے بھی موجود ہے۔ نامور جو رجالی شخصیات ہیں جنہوں نے رجال پر کام کیا ہے اور رجال پر کتابیں تحریر کی ہیں، جن میں نجاشی ہیں، جن میں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن میں علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں جو برکی کی تعریف کرتے ہیں، انہیں مورد ثقہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک شخصیت ایسی بھی ہے جو برکی کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ درواقع رئیس المحدثین قوم ہیں کہ جن کا نام احمد بن محمد بن عیسیٰ اشعری ہے۔ یہ درواقع برکی کو جو ہے وہ ان کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ برکی جو ہے وہ ضعیف روایات کو نقل کرتا ہے، یا ضعیف راویوں سے روایت کو نقل کرتا ہے، یا ایسی روایات کو جو ہے وہ نقل کرتا ہے اور ان پر اعتماد کرتا ہے جو روایات مرسل ہوں۔ لہٰذا چونکہ یہ رئیس محدثین تھے، قم میں محدثین کے سربراہ تھے، انہوں نے عملی اقدام اٹھایا اور برکی کو شہر قم سے اسی الزام کی بنیاد پر انہوں نے شہر قم سے باہر نکال دیا کہ آپ اس مقدس شہر علم و اجتہاد میں رہنے کی قابلیت اور صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، یہ برکی کے پاس گئے، انہیں اپنے پاس واپس قوم لے کر آئے، اور جب برکی کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنا امامہ اتارا، اپنے جوتے اتارے، اور اسی حالت میں بغیر امامے کے ننگے پیر برکی کے تشییع جنازہ میں شریک ہوئے، تاکہ وہ جو اہانت برکی کے لیے ایک ہوئی تھی اور انہیں شہر قم سے بدر کیا گیا تھا اور باہر نکال دیا گیا تھا، اس اہانت کا جبران ہو سکے۔
اب اسی شخصیت یعنی احمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن برکی کے آثار میں اور کتابوں میں ایک کتاب موجود ہے جس کا نام ہے العلل۔ پس شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ علل الشرائع والاحکام لکھنے والی پہلی شخصیت نہیں ہے، بلکہ ان سے پہلے بھی اس عنوان پر کتابیں موجود ہیں۔ اب یہ جو کتاب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے علل الشرائع والاحکام تحریر کی ہے، ہم نے بیان کیا کہ اس کتاب کے اندر انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے مختلف شرعی احکام اور مختلف موضوعات کے فلسفہ وجودی کو بیان کیا ہے، اور جہاں کہیں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رائے بیان کرنی ہوتی تھی وہاں کہتے تھے کہ قال مصنف ھذا الکتاب، کہ اس کتاب کے مصنف یہ کہتے ہیں، یا قال مؤلف ھذا الکتاب، کہ اس کتاب کا مؤلف در واقع یہ رائے قائم کرتا ہے۔ لہٰذا پھر شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اپنی رائے کو جو ہے وہ محکم اور پختہ کرنے کے لیے قرآن مجید سے آیات کا بھی سہارا لیتے تھے، حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات کا بھی سہارا لیتے تھے، مختلف تاریخی واقعات کو اور عقلی استدلالات کو لا کر اپنی بات کو بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جہاں کہیں روایات میں کوئی غامض یا پیچیدہ کوئی لفظ استعمال ہوا تو وہاں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اس لفظ کے معنی کو بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے یا اس لفظ کا مصداق بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لہٰذا یہ کتاب اپنی نوعیت میں نہایت ہی اہمیت کی حامل کتاب ہے۔ اگر ہم اس کتاب کے ڈھانچے کو مد نظر رکھیں تو یہ کتاب در واقع 2 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے۔ اس کتاب میں ٹوٹل ابواب جو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے بنائے ہیں وہ تقریباً 647 ابواب ہیں، اور اس کتاب کی احادیث کو اگر بیان کیا جائے تو 1907 احادیث علماء نے اس کتاب سے متعلق بیان کی ہیں۔ کتاب کی بیان ہوا 2 جلدیں ہیں، پہلی جلد کے اندر 262 ابواب ہیں، جبکہ دوسری جلد کے اندر 385 ابواب کو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ اس کتاب کی اس قدر اہمیت ہے کہ اس کتاب کی روایات کو ابن شہر آشوب نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے، قطب راوندی نے اس کتاب علل الشرائع سے احادیث کو نقل کیا ہے، شہید اول نے نقل کیا، شہید ثانی نے نقل کیا، محمد باقر مجلسی نے، محمد تقی مجلسی نے، فیض کاشانی نے اپنی کتابوں میں اس کتاب سے مطالب کو نقل کیا ہے۔ اگر میں اس کتاب علل الشرائع کے بعض ابواب آپ کی خدمت میں بیان کرنا شروع کروں اور ایک اجمالی سا ایک خاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ یہ کتاب کس نوعیت کی ہے، تو در واقع شیخ صدوق اس کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ آسمان کو آسمان کیوں کہتے ہیں، دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں، آخرت کو آخرت کیوں کہتے ہیں، آدم کو آدم کیوں کہا جاتا ہے، حوا کو حوا کیوں کہا جاتا ہے، درہم کو درہم کیوں کہتے ہیں، دینار کو دینار کیوں کہتے ہیں، ان کے فلسفہ وجودی اور اس نام کی وجہ کیا ہے، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ بطور معمول ہمارے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اپنے ماموں پر گیا ہے، اپنے چچا کے شبیہ ہے، تو یہاں شیخ صدوق اس وجہ کو بیان کرتے ہیں کہ بچہ اپنے چچا یا اپنے ماموں کے شبیہ کیوں ہوتا ہے۔ پھر شیخ صدوق جو ہے وہ ابواب میں ایک باب یوں نظر آتا ہے کہ آتش پرستی یہ کب آغاز ہوئی، کب سے لوگوں نے آتش کی پوجا کرنا شروع کی، یا کب سے لوگوں نے بت پرستی کا آغاز کیا اور بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ یا شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ یہاں روایات کی روشنی میں بیان کرتے ہیں کہ وحشی حیوانات اور پرندے ایک دوسرے سے نفرت کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ یا بیان کرتے ہیں کہ بعض لوگ کردار میں اس قدر با کردار ہوتے ہیں کہ وہ فرشتوں سے بھی بہتر ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اور بعض لوگ کردار میں اس قدر پست کردار کے حامل ہوتے ہیں کہ وہ در واقع حیوانات سے بھی پستر ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ پھر شیخ صدوق ایک باب قائم کرتے ہیں کہ انبیاء اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ملائکہ سے افضل ہیں، اس فضیلت کی کیا وجہ ہے۔ پھر شیخ صدوق ایک سوال بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علی نبینا و علیہ و علیہ الصلاۃ والسلام کو خداوند متعال نے والدین کے بغیر پیدا کیا، ایسا کیوں ہوا؟
حضرت عیسیٰ کو والد کے بغیر پیدا کیا اور والدہ کے ساتھ پیدا کیا، جبکہ اس کائنات کے باقی تمام انسانوں کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے والدین کے ملاپ کو شرط قرار دیا۔ تو جب ہمارے پیدائش میں والدین کا ملاپ شرط ہے تو حضرت آدم کے لیے اس شرط کو کیوں نہیں رکھا، یا حضرت عیسیٰ کے لیے اس شرط کو خداوند متعال نے کیوں نہیں رکھا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر انبیاء کے ناموں کی وجہ کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت ادریس کو ادریس کیوں کہتے ہیں، حضرت نوح کو نوح کیوں کہتے ہیں، حضرت ابراہیم کو ابراہیم کیوں کہتے ہیں، حضرت ابراہیم کو خلیل الرحمن کیوں کہتے ہیں، حضرت ذوالقرنین کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے، حضرت یعقوب کو یعقوب کیوں کہتے ہیں، حضرت یعقوب کو اسرائیل کیوں کہتے ہیں، حضرت موسیٰ کو موسیٰ کیوں کہتے ہیں، حضرت خضر کو خضر کیوں کہتے ہیں، اور حضرت داؤد کو داؤد کیوں کہتے ہیں۔ یہ مختلف ابواب میں یہ حکمتیں بیان کی گئی ہیں، یہ علتیں بیان کی گئی ہیں۔ ہم نے یکجا طور پر انہیں جمع کیا ہے تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ مثلا شیخ صدوق وجہ بیان کرتے ہیں کہ طوفان کو طوفان کیوں کہا جاتا ہے، نجف کو نجف کیوں کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ کے حواریوں کو حواری کیوں کہا جاتا ہے، نصارہ کو نصارہ کیوں کہتے ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی کیوں کہا جاتا ہے، یا رسول خدا کو یتیم کیوں کہا جاتا ہے، حضرت نوح نے اپنی قوم کے لیے نفرین کیوں کی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، کیوں حضرت سلیمان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک عظیم الشان سلطنت کا تقاضا کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کی طرح اس دنیا میں جب تشریف لائے تو اپنی والدہ کی آغوش میں کلام کیوں نہیں کیا؟ چونکہ حضرت عیسیٰ جب آئے تھے تو انہوں نے تو ماں کی آغوش میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کیوں انتظار کیا، کیوں اپنی والدہ کی آغوش میں ہی نبوت کا اعلان کیوں نہیں کر دیا؟ چونکہ حضرت خاتم الانبیاء تو افضل الانبیاء ہے، عیسیٰ سے بھی افضل ہیں، تو ایسا اعلان تو ان کو بھی زیب تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ و علیہ السلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ کوہ طور پر جا کر خداوند متعال سے کلام کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ و علیہ السلام نے حضرت شعیب کی باقاعدہ خدمت کی ہے، جو خدمت کی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ وآلہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو خداوند متعال نے کہا فخلع نعلیک، اے موسیٰ اپنے جوتوں کو اتار دو، اس وقت تم مقدس وادی میں ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں خداوند متعال نے حضرت موسیٰ سے جوتے اتروائے؟ یا حضرت یوسف علی نبینا و علیہ وآلہ السلام کی نسل میں نبوت کیوں موجود نہیں ہے، یعنی حضرت یوسف کے بیٹے نبی کیوں نہیں قرار پائے ہیں؟ یہ خداوند متعال نے کیوں حضرت یوسف کو حکم دیا کہ جاؤ تم زلیخا کے ساتھ شادی کر لو؟ یہ حضرت یوسف نے جب اپنی قمیص کو حضرت یعقوب کے لیے بھیجا تھا تو اس وقت مصر اور کنعان کے درمیان 10 دن کا فاصلہ تھا، لیکن جیسے ہی وہ قمیص اس شخص کو دی گئی تاکہ وہ لے کر جو ہے وہ کنعان کی طرف روانہ ہو، تو 10 دن کی مسافت جو کئی کلومیٹر کا سفر بنتا ہے، وہاں سے حضرت یعقوب کو جو ہے وہ اس لباس کی خوشبو جو ہے وہ پہنچی۔ تو یہ کیسے پہنچی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر خداوند متعال نے اپنے انبیاء کو آزمائش میں کیوں مبتلا کیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ حضرت یعقوب کو خداوند متعال نے اس قدر سخت اور دشوار آزمائش میں کیوں مبتلا کیا؟ یا اگر ہم انبیاء کا مطالعہ کریں ان کی حیات طیبہ کا، تو اکثر انبیاء ہمیں ایسے دکھائی دیتے ہیں جو زراعت کے پیشے سے وابستہ ہیں، اور باقی انبیاء جو بچ جاتے ہیں وہ ہمیں ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ جو مویشی پروری سے جن کا تعلق ہے، جو باقاعدہ چوپانی کیا کرتے تھے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ خداوند متعال نے ایسے طبقوں میں اپنے نبی کو بھیجا؟ یہ حضرت نوح علی نبینا و علیہ وآلہ السلام کا بیٹا حضرت نوح کا پیروکار نہیں ہوا بلکہ ان کا نافرمان ہو گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یا آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں لوگ جو ہیں وہ مختلف رنگوں کے ہیں، کوئی سفید پوست ہے، کوئی گندمی جلد سے تعلق رکھتا ہے، کوئی سیاہ فارم ہے، تو یہاں باقاعدہ وجہ بیان کی جاتی ہے کہ سیاہ فارم کیوں پیدا ہوئے،
کیوں سیاہ لوگ انسان جو ہے وہ اس دنیا میں موجود ہیں؟ یہ حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل کا آغاز کیسے ہوا؟ کیا آدم کے جو بچے ہیں انہوں نے آپس میں شادی کی، یعنی بھائیوں نے بہنوں کے ساتھ شادی کی، یا آدم کی اولاد نے باقاعدہ جو ہے وہ فرشتوں کے ساتھ ان کا جو ہے وہ مردوں کا حوروں کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ قائم ہوا اور وہاں سے نسل جو ہے وہ جاری ہوئی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے باقاعدہ اس 6 رکنی شورا میں کیوں شمولیت اختیار کی جسے خلافت کی تعیین کے لیے جو ہے وہ قرار دیا گیا تھا؟ یہ زکوٰۃ جو واجب ہے اس کا فلسفہ وجودی کیا ہے؟ حیوانات حرام گوشت، ان کا گوشت کھانا حرام ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نماز کو اللہ تبارک و تعالی نے کیوں واجب قرار دیا ہے؟ اور جب خداوند متعال نے نماز کو واجب قرار دیا تو رسول خدا جب معراج سے اس نماز کو لے کر واپس آئے اور حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ نے کہا جاؤ واپس اور اس نماز میں تخفیف لے کر آؤ اور اس میں کمی کروا کر لے کر آؤ۔ اور پھر حضرت موسیٰ کے کہنے پر رسول خدا دوبارہ گئے اور نماز میں کمی کروا کر لائے۔ تو یہ نمازیں 5 کیوں ہیں؟ کیوں خداوند متعال نے ان 5 نمازوں سے بھی کمتر نمازوں کو قرار کیوں نہیں دیا ہے؟ یہ ہم اگر فجر کی نماز کو پڑھتے ہیں تو بلند آواز سے پڑھتے ہیں، اس بلند آواز سے پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم نماز ظہرین کو ملا کر پڑھتے ہیں، مغربین کو ملا کر پڑھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو رات کی تاریکی میں مخفیانہ طور پر دفن کیوں کیا گیا؟ ایسے ہی بے پناہ قسم کے موضوعات ہیں کہ جو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں انہیں باب کی صورت میں بیان کیا ہے کہ جن کی تعداد تقریباً 647 ہے، جسے 2 جلدوں پر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ پہلی جلد میں 262 ابواب ہیں اور دوسری جلد میں 385 ابواب ہیں، اور ان ابواب کے تحت شیخ صدوق نے ان نہایت ہی گراں قدر موضوعات کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یا حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں ان موضوعات کو بیان کیا ہے۔ پس آپ ان موضوعات سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتاب کس قدر گراں قدر اور کس قدر دلچسپ قسم کی کتاب ہوگی کہ اگر کسی شخص کے ہاتھ لگ جائے تو اس کی خواہش ہوگی کہ وہ اس کتاب کو ضرور مطالعہ کرے۔ لہٰذا اسی اہمیت کے پیش نظر اس کتاب کی جو ہے وہ مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا، حتیٰ فارسی زبان میں بارہا اس کا مختلف افراد نے ترجمہ کیا ہے۔ بعض افراد نے اس کتاب کے خلاصوں کو تحریر کیا ہے، بعض افراد نے اس کتاب پر شروحات کو تحریر کیا ہے۔ پس کتاب عیون اخبار رضا، پس کتاب علل الشرائع والاحکام نہایت ہی اہمیت کی حامل کتاب ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال مرحوم شیخ صدوق کی اس کاوش کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں علماء کے آثار کو احیاء کرنے، ان کا مطالعہ کرنے، ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الزمان مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔